خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ طے پا چکا ہے۔ ان الیکشنز میں آئے ہیں حیران کن نتائج، لیکن سوال یہ ہے کہ پشاور کی حالت اور عوام کی تقدیر کون بدلے گا اور کون بنے گا پشاور کا میئر؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پشاور سے اپنا میئر بنا لے گی۔ وہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عمران خان نے پہلے بھی دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کس کو پشاور کا میئر دیکھنا چاہتے ہیں؟ سر میرے خیال سے اگر پی ٹی آئی کی، آپ کو پتہ ہے پچھلے سارے الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے، پشاور سے ان کی گورنمنٹ بھی ہے، لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی یہاں پہ کوئی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ تو ابھی تک جو ہمیں جو نظر آ رہی ہے کرنٹ سینیریو میں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پشاور سے میئر کا اپنا میئر بنا لے گی۔ مجھے یہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے جہاں سے نظر آ رہے ہیں، اور پشاور میں اگر مقابلہ ہوگا میرے حساب سے تو وہ شاید این پی اور مجھے پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے۔ مجھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے 3rd نمبر پہ نظر آ رہی ہے۔ باقی کیونکہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے ابھی تک دیکھا جائے ہر حوالے سے، کسی بھی محاذ پہ سوائے ایک وہ صحت کارڈ کے علاوہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا ابھی تک۔ تو میرے حساب سے تو مجھے پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے۔ آپ کس کو میئر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا پیپل پارٹی کو۔ اچھا، وہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عمران خان نے پہلے بھی دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ کہہ رہے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ الٹا نہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، سب کو تباہ اور برباد کر کے چلے گئے۔ مہنگائی کر دی ہے، کیا کیا کر دیا ہے۔ جو اس بھائی نے بات کیا نا وہ بات صحیح ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا میئر بنے؟ کیونکہ وہ میئر یہ بنیں گے، پہلے بھی اس نے اچھا کام کیا، بے نظیر نے، وہ جو کہے گا ناؤد، جو سب نے اس نے اچھا کام کیا ہے۔ ابھی تک اس نے کچھ کام نہیں کیا۔ ابھی یہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو آزمائے ہوئے ان کو دوبارہ نہ آزمایا جائے۔ یہ زرق جو ہے یہ بالکل نوجوان ہے اور پہلی دفعہ یہ سیاست میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی عادت آ جائے اور وہ اس پشاور کے لیے کچھ کریں۔ 2013 سے جو تحریک انصاف ہم پر مسلط ہے، تحریک انصاف نے کچھ بھی نہیں کی۔ مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ تو اس دفعہ جو میئر تو ٹھیک ہے ایک سٹی تک ہوتا ہے، لیکن چلو سٹی میں کچھ تبدیلی آ جائیں۔ یہ آپ دیکھیں، اگر آپ اسی طرف یہ ٹریفک کا حالات دیکھیں تو اس کے لیے کس نے منصوبہ بندی کی؟ کوئی منصوبہ بندی نہیں شہر کے لیے تھی۔ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کو موقع دیا جائے اور یہ آ جائے۔ آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں پشاور کا میئر؟ یار میں تو دے رہا ہوں اپنی گاؤں کے لیے، لیکن اربابہ میرے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن ایسی مہنگائی ہے تو آئیے مشکل ہے کہ دے گا۔ اچھا، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا میئر بنے، وہ جیتے؟ یار اس بارے میں کیا بتاؤں، یہ ہم پریشانی اس بات نہیں، ہم اپنے ڈپٹی پریشان ہیں، لیکن سی این جی کے ڈپٹی سے پمپ ڈپٹی کر رہے ہیں اور ابھی بند ہے، لیکن لوگ بالکل پریشان ہیں پی ٹی آئی کو خود وہ دینے کا۔ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جیتے اور آپ کہہ رہے ہیں پریشان بھی ہے، یہ کیوں؟ آپ پی ٹی آئی کی سپورٹر بھی ہے؟ یہ تو ہے نا، اوٹ تو دینا پڑے گا نا۔ ووٹ کس کو دینا؟ یار پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا۔ اچھا، پھر بھی آپ مہنگائی ہے، مہنگائی تو ہے نا، لیکن اس لیے تو نہیں رہے گا۔ عمران خان کو تو یہ چاہیے، اس نے 5 سال گزار لیے، 5 سال میں غریبوں کے لیے کیا کیے؟ کبھی سی این جی نہیں ہوتی ہے، کبھی پیٹرول نہیں ہوتے، کبھی آٹا مہنگا ہوتا ہے، کبھی چینی مہنگا ہوتا ہے۔ اس نے کون سا کام اچھا کیا؟ اب غریب کا تو اس نے کھانا خراب کر دیے۔ اس کو چاہیے کہ غریبوں کے لیے کچھ پیکیج نکالے۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اتنے لاکھ کروڑ کر دوں گا، عوام کو یہ دوں گا، وہ کدھر گئے اس کے باتیں؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں دیے۔ اس میں تو عوام کو الٹا ان کی جو خونی محنت کی پسینے کی کمائی تھی وہ بھی اس نے خون کے ساتھ ہی نکال لی۔ عمران خان کو چاہیے اس کو کچھ آفر نکالے غریبوں کے لیے، کچھ مہنگائی ذرا سستی کر لے، آٹا چینی یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں ذرا سستی کر لے، اور یہ کیا کریں گے؟ اچھا، یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کتاب جیتے، تو کتاب کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ مقابلہ تو انہی کی برخلاف باقیوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اور کچھ نہ کرے، لیکن یہ لوگ اتنے ہیں کہ یہ اسلام سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر لیں گے نا۔ ان لوگوں کو بھی ایک چانس دے دیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ جو الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں کس کو مضبوط امیدوار دیکھ رہے ہیں آپ؟ یار میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن میں مضبوط امیدوار کے طور پر ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون ہے۔ ہر ایک بندہ جو ہے اپنے علاقے پر اس کا مطلب ہے کہ طاقت اور ووٹوں کے وہ تعداد وہ زیادہ ہے، لیکن مجموعی طور پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یار یہ شخص جیت جائے گا۔ اب یہ صوبائی حکومت تک ہے کہ وہ اس الیکشن کو کس طریقے سے کرانا چاہے۔
अगर ये वो बिल्कुल मुनसफाना और मतलब गैर आज़ाद तौर पर छोड़े तो लोगों को मतलब है कि किस्म का वो मिलेगा, वोट का इजहार का ज़रिया मिलेगा और वो खुल के वोट डालेगा। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत मुलविस हो गई तो फिर तो बात है बस ये तहरीक इंसाफ जीत जाएगा। बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन उनकी भी वो जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी, लेकिन मरूसी सियासत नज़र आ रही है। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो रिजवान बंगश है वो मेरे ख्याल से कमरान बंगश साहब जो हैं उनकी अपनी कोई भतीजे हैं या ऐसे, तो मतलब फिर भी वो बात तो वही ना हुई ना। मतलब आप अगर कोई और बंदा तो हम कहते हैं कि यार किसी और को सपोर्ट हुई जा रही है, वही फैमिली सियासत है, वही फैमिली के लोग आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि वो अगर देखा जाए तो दरक वली जो है पीपल्स पार्टी का, वो भी अरबाब आलमगीर का बेटा है, ठीक है। तो लेकिन उनका ये है कि वो लड़का यंग है और पीपल्स पार्टी आपको पता थोड़ा टाइम गवर्नमेंट से बाहर थी, अभी वो नहीं हुआ तो चांसेस उसके बनते कि शायद वो जीत जाए।